اپنے گھروں میں تھوڑا حوصلہ قناعت لائیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں ایسا نہیں تھا کہ ہمارے گھر کے اندر مال نہیں آتا تھا، اللہ کے فضل سے بڑا کچھ آتا تھا، لیکن فرماتی ہیں ہم احسار کر دیا کرتے تھے۔ حضور کا مزاج احسار کر دینے کا ہے۔ یاد رکھنا، شمع سے اگر کئی شمع جل جائیں تو اس کی روشنی میں کبھی کمی نہیں آتی، ہزاروں دیے بھی جل جائیں تو یہ دیے ماند نہیں پڑتے۔ مہنگائی بڑی زور کی ہو گئی، غریب آدمی کی آزمائش بڑھ گئی۔ ہمیشہ مہنگائی سے غریب لوگ متاثر ہوتے ہیں۔ امیروں کی تو چیزیں مہنگی ہو جاتی ہیں، وہ تو سنگل انہوں نے جمع کی ہوتی ہیں، مہنگی ہوتی ہیں تو ڈبل میں بیچتے ہیں۔ غریب پستا ہے، لیکن دکھ کی بات یہ ہے کہ ہم ایک دوسرے کا ساتھ نہیں دیتے، مقروض ذہنی اذیت کا شکار ہے۔ 3 دن ہے نا عید کے، تو ایک جوڑے سے بھی گزارے جا سکتے ہیں، ایک سے بھی۔ اکثر لوگ تو ویسے ہی عید کی نماز پڑھ کے سو جاتے ہیں، اور جو بیدار بھی ہیں وہ بھی کپڑے بدل کر کے جانور کے ذبح میں مشغول ہیں۔ ہم نے اس عید پہ کوشش کرنی ہے کہ ہماری گلی میں، ہمارے محلے میں، ہمارے دائیں بائیں تھوڑا سفر کریں، بچوں کو دیکھیں، سرکاری سکول سے نکلتے بچوں کو دیکھیں، مساجد مدارس سے نکلتے بچوں کو دیکھیں۔ ہم نہ ایک ایک دو دو کا ساتھ دیں۔ یہ جتنی سیاسی جماعتیں کام کر رہی ہیں، جن کی حکومت تھی، جن کی ہے، پتہ نہیں کل کس کی آئے گی، میں تو ذاتی طور پر ان سے پورا مایوس ہوں۔ مجھے تو نہیں لگتا کہ جتنے لوگ آج تک حکومت کر چکے ہیں، بار بار آتے ہیں یا پچھلی حکومت گئی ہے، ان کے پاس کوئی پلان ہی نہیں ہے۔ یہ تو بیچارے ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچنے کے علاوہ نہ کچھ کر سکے ہیں، نہ امید ہے کچھ کریں گے۔ لیکن غریب کی تکلیف بڑھ گئی ہے۔ میرے پاس 20 لوگ آتے ہیں، آتے تو وہ دعا کا کہنے ہیں، آتے تو صرف یہ بتانے ہیں کہ اس مشکل میں ہوں، دعا کرنا۔ لیکن دوستو، لوگوں کی باتیں سن کے بڑی تکلیف ہوتی ہے۔ ہم کیا کسی کی مدد کر سکتے ہیں؟ ہمارے لیے تو مدارس چلانے مشکل ہیں، لیکن لوگ اذیت کا شکار ہیں، ذہنی کرب کے نیچے لوگ آ گئے، اتنی بڑی اذیتیں کھڑی کر دی گئی ہیں۔ تھوڑا تھوڑا دیکھو، 2 کا کھانا 3 بھی تو کھا ہی سکتے ہیں نا، 3 کا کھانا 4 بھی تو کھا ہی سکتے ہیں نا۔ میرے محبوب نے ہمیں یہ نہیں کہا تھا زیادہ گوشت پکانا، بلکہ رسول پاک نے تو رنگ ہی بڑا سادہ دیا ہے۔ کریم نے فرمایا عائشہ شوربہ ذرا زیادہ کر لو، پڑوسیوں کو بھی سالن دے دیں گے، تھوڑا شوربہ زیادہ کر لو، اسی کو بڑھا لو، تھوڑا شوربہ بڑھا لیں، تھوڑا تھوڑا ایک دوسرے کی مدد کریں، دست شفقت رکھیں۔ گلیوں میں سنسان لوگ، اب تو لوگ ایک دوسرے سے دکھ بھی نہیں کہتے، وہ کہتے ہیں دینا کسی نے ہے کچھ نہیں، اور تماشا الگ سے بن جائے گا۔ دوستو، ہم نے خود ایک دوسرے کا ہاتھ بٹانا ہے۔ جو لوگ صاحب ثروت ہیں، دیکھو ایک ہی باپ کی اولاد ہوتی ہے، ایک کو اللہ بڑا نواز دیتا ہے، 2-3 کمزور رہ جاتے ہیں، اس کو چاہیے وہ دوسروں پہ دست شفقت رکھے۔ ایک گلی میں سارے لوگ ایک ہی قبیلے کے، ایک ہی علاقے کے، ایک آگے نکل گیا ہے، اسے چاہیے وہ دوسروں کا خیال کرے۔ عزیز بھائیوں، ہم نے اس کمر توڑ مہنگائی کے دور میں ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا رحمت للعالمین۔ تمام تعریفیں
حمد اور ثنا اللہ تعالیٰ جل مجدہ الکریم کے لیے، اور درود و سلام نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم آقائے کل ختم رسول دانائے سبل احمد مجتبیٰ جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات والا صفات کے لیے حمد و صلات کے بعد اس دارالعلوم کے ان خوبصورت طلباء کرام کی دستار فضیلت کے موقع پر آج کی اس تقریب سعید کا انعقاد کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کوشش کرنے والوں کی کاوش کو اپنی بارگاہ میں قبولیت کا شرف عطا کرے۔ ہم سب کو اللہ تعالیٰ دین کے کاموں میں اخلاص کی توفیق عطا فرمائے۔